بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، یونائٹڈ عرب امارات نے یونائٹڈ نیشن میں یہ شکایت درج کروائی ہے کہ ترکی عرب ممالک میں انتشار اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اس کے علاوہ اس پہ کیا کومنٹ کیا جا سکتا ہے کہ امارات اور سعودی عرب دونوں کی طرف سے ترکی کے خلاف مسلسل شکایات اور عالمی سطح پر ترکی کے خلاف منصوبہ بندیوں میں ان کی شمولیت، خصوصاً لیبیا اور یونان جیسے معاملات میں عرب امارات کا براہ راست ترکی سے ٹکراؤ، کیا اس کی وجہ صرف طیب اردگان کی ذات ہے یا پھر ان کا ماضی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے ناظرین، جب تک ہم اس کا جواب تلاش نہیں کریں گے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عثمانیوں نے بہت عرصہ تک عرب پر حکومت کی، یہ سارا خطہ ان کے زیر اثر تھا۔ یورپ تک بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یورپ تک اور سنٹرل ایشیا تک عثمانی سلطنت قائم تھی، خلافت تھی۔ یہ خلافت کا تسلسل تھا جو بنی امیہ سے عثمانیوں تک ہوتا ہوا منتقل ہوا تھا۔ عثمانی دور حکومت میں ہمیں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ان کی طرف سے بطور خاص حجاز، سرزمین حجاز پہ کوئی ظلم کیا گیا ہو، کوئی زیادتی کی گئی ہو۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ان مقدس مقامات کا احترام زیادہ راسخ کیا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ عجمی تھے۔ یہ بھی عربوں کی اصطلاح ہے، ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا آخری خطبے میں کہ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، صرف ان کا تقویٰ ہے جو انہیں ایک دوسرے سے نمایاں کرے گا۔ ان کے اعمال ہیں، اور اعمال پر ہی انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عرب میں جنم لے کے اب پوری ہر طرح اسلام کی پابندیوں سے مستثنی ہو گیا، تو یہ جہالت کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دیکھیے، سینٹرل ایشیا سے جو اسلام کی لہر اٹھی تھی وہ بھی اتنی ہی مضبوط تھی جتنی کہ عرب والی۔ یہ جتنا خطہ مشرق بعید ہمارا یہ بر صغیر، پاک ہند اور سینٹرل ایشیا پورا، افغانستان، یہ سب وہ مسلمان ہیں جو بخارا سے، سمرقند سے جو اسلام کی لہر اٹھی تھی الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بخارا کے رہنے والے تھے، جنہوں نے یہ بخاری شریف لکھی ہے۔ اب ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ تو بہت عرصے کا، صدیوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ جب لارنس آف عربیہ نے یہاں پہ بغاوت کے بیج بوئے، عربوں کو عثمانیوں کے خلاف ورگلایا، مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ اس خطے میں یہودیوں کو دوبارہ ان کی حکومت واپس دلانا، اور یہ اس سلسلے کا آغاز تھا جو لارنس آف عربیہ سے کیا گیا تھا۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے نا، پھر انہوں نے یو کے نے ہی ایک معاہدے کے تحت 1940 میں ان کو قبول کر لیا تھا کہ یہاں پہ اسرائیلی مملکت ان کے لیے قابل قبول ہو گئی تھی۔ میں ایسا سن غلط کہہ گیا ہوں، یہ 1940 کا نہیں، شاید 45 سے 46 کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اب اس سازش کا شکار کون ہوا؟ ہمارے عرب بھائی ہوئے، جنہوں نے لارنس آف عربیہ کے چکمے میں آ کر بغاوت کی۔ لیکن قربان جائیے ترکوں کے کہ جب شریف مکہ نے ان سے کہا کہ یہ حکومت مجھے دو، یہ ہماری حکومت ہے، انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی، تلوار نہیں اٹھائی، کوئی تیر نہیں پھینکا، خاموشی سے کہا کہ ان مقامات کا اتنا احترام اور تقدس ہے کہ وہ یہاں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصرفات ہیں، جو آپ کے باقیات ہیں، وہ لے جائیں گے، اور آپ
یہاں کی حکمرانی شوق سے کریں، جس کے بعد سے پھر حجاز جو تھا یہ سعودی عرب بن گیا، آل سعود کی حکومت یہاں قائم ہو گئی۔ یہ مختصر سا پس منظر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں یاد کیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اس حوالے سے پھر میں آپ کو بار بار یہ شعر سناتا ہوں قائد اعظم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اب سحر پیدا ہونے کے امکانات روشن ہوئے ہیں تو خدا جانے وہی جو سازشی عناصر ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، وہ خم ٹھونک کے میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب کو اور سعودی عرب نے امارات کو آگے کر دیا ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر جو اب یہ بلیک سی میں جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں تیل اور گیس کے، اس کے ترکی کے، اس پہ ان کا جھگڑا یونان سے ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عرب امارات کو کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی۔ اسی طرح لیبیا، وہ لیبیا جس میں کرنل قذافی نے اس کے اتنا احسان کیا تھا کہ ان کے وہ شیخ زید بن النہان کی جو صاحبزادے تھے، جو بچے تھے، جو آج حکمران ہیں، ان کو تربیت کے لیے، علاج کے لیے لیبیا میں رکھا گیا تھا۔ تب یہ ڈیزرٹ تھا، اب یہ تو احسان فراموشی ہے، وہ اسے مانے ہیں۔ اب یہ لیبیا کے جو غدار ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو ترکی ہے وہ وہاں کی جو حکمران جماعت ہے، جو حکمران ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ آخر اتنی دور جا کے عرب امارات کو پنگے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اب انہوں نے پاکستان گوادر کے بالکل سامنے عمان پہ اسرائیل کا اڈا لگوا دیا ہے گوادر کے چک کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دنیا میں سارے لوگ بیوقوف ہی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے آپ اقدامات کریں گے تو پھر ان کے کانسیکوینسز بھی تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ اب طیب اردگان نے بہت طریقے سے یہ پیچھے جو 6 جہاز ان کے F-16 انہوں نے گھیرے تھے، اور اس کے بعد ان کو وارننگ دے کے واپس کیا تھا، جس کے بعد اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فل سکیل ایکسرسائز اس ایریا میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اس ایکسرسائز میں کوئی رکاوٹ آئی تو پھر اس کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے ناظرین کرام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بجائے عرب امارات کو اپنے اعمال پہ غور کرنے کے، یہ دھمکیاں دینا اور مسلم امت جو پہلے ہی تباہ و برباد ہوئی پئی اس میں مزید تفرقہ پیدا کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے ریکارڈ پر سب سے پہلے عرب میں اس طرح وہ کہ اردن کے پہلے سے تعلقات ہیں، شاید مصر کے بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن جس طرح آپ نے ایک دم یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور کل دیکھیے تل ابیب سے ایئر لائنیں جو جدہ کے راستے عرب امارات گئی ہیں، اور انہوں نے ساری دنیا کو یہ براہ راست مناظر بھی دکھائی ہیں۔ یہ وہ تو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، آپ اس کا کیا مقصد لے رہے ہیں، کیا مطلب لے رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اسرائیل اسے اپنی فتح قرار دے رہا ہے کہ اس نے مسلمانوں میں مزید تفرقہ کر دیا، اور طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کی کثیر تعداد کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پرسوں مصر نے بھی ان ترکی کے کردار کی بہت تعریف کی ہے، دیگر عرب ممالک بھی، قطر بھی ان کے ساتھ ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ صرف اردن، سعودی عرب اور اس کا نام ہے امارات کا، تو نہیں، بحرین میں اسمبلی میں انہوں نے اپنی جھنڈا جلا دیا۔ اس سے زیادہ نفرت کا اظہار میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ شہزادہ کی ہم سلمان کی یہ بڑی خوش فہمی ہے محمد بن سلمان کی کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ عرب وہ منوان قبول کر لیں گے۔ ابھی اسلام میں اسلامی غیرت ان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بہتر فیصلے ہی ہوں گے۔ مستقبل انشاءاللہ مسلمانوں کا ہے، صرف قیادت کی تبدیلی ہے، وہ آئے گی، انشاءاللہ آئے گی، اور یہ وہ وقت مجھے زیادہ دور نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں میں ابھی اتنی غیرت باقی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، اور ہمیں مستقبل جو ہے وہ روشن نظر ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ اس وقت تو بظاہر ہم ہیں گرفت میں آئے ہوئے ہیں، لیکن نہ پاکستان نے قبول کرنا ہے، نہ افغانستان نے کرنا ہے اسرائیل کو قبول، نہ
عرب ممالک نے جو کر چکے ہیں اور انہیں نہیں کرنا، اور جلدی نئی مسلم قیادت پاکستان اور ترکی کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔